بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، خطاب جمعہ کے ضمن میں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اخلاق نبوی پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور آج یہ اس کی 5ویں قسط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفت مبارکہ ایک یہ تھی کہ آپ ہمیشہ مسکرایا کرتے تھے۔ ایک مسلمان کی اچھی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بھائی سے اچھے انداز کے ساتھ ملے، یعنی کھلے ہوئے اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ۔ یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قدر ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، نیکی میں کسی چیز کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ تو اپنے بھائی سے کشادہ پیشانی کے ساتھ ملے، یعنی خوش ہو کر ملنا بھی معمولی نیکی نہیں ہے، یہ نیکی بھی ایمان کی تصدیق ہے اور صدقہ ہے۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ وامرک بالمعروف ونہیک عن المنکر صدقہ وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة وبصرك للرجل الردي البصر لك صدقة وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تمہارا اپنے بھائی سے ہنستے ہوئے ملنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، بھٹکے ہوئے راہی اور کمزور نگاہ والے کی رہنمائی کرنا، اور راستے سے پتھر، کانٹے اور ہڈی جیسی ضرر رساں چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے۔ نیز اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا صدقہ ہے۔ ان دونوں روایات سے معلوم ہوا کہ مسکرا کر ملنا صدقہ ہے، جو کہ نیکیوں میں سے عظیم نیکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ مسکرا کر ملا کرتے تھے اور پیشانی پر کبھی تیور نہ ڈالتے تھے۔ عن عبد اللہ بن الحارث بن جزء رضی اللہ تعالی عنہ یقول ما رأيت احدا كان اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیدنا عبداللہ ابن الحارث ابن جز رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته انما كان يتبسم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کھل کر کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلق کا کوا نظر آنے لگتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسکراتے تھے۔ یہ دونوں روایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کی واضح دلیل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملا کرتے تھے، کیونکہ اسی سے سامنے والے کو خوشی اور اطمینان ملتا ہے، جو کہ بذات خود ایک عظیم نیکی ہے۔ لہذا ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ مسکرا کر ملا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوش اخلاقی کا اندازہ فرمائیں۔ حدیث میں آتا ہے عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رجلا استأذن على النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فلما رآه قال بئس اخو العشیرہ او بئس ابن العشیرہ فلما جلس تطلق النبي صلی اللہ علیہ وسلم في وجهه وانبسط إليه فلما انطلق الرجل قالت له عائشة رضی اللہ تعالی عنها یا رسول اللہ حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا عائشة متى عهدتني فحاشا إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا برا ہے فلاں قبیلے کا بھائی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برا ہے فلاں قبیلے کا بیٹا۔ پھر جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ بیٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بہت خوش خلقی کے ساتھ پیش آئے۔ وہ شخص جب چلا گیا
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب آپ نے اسے دیکھا تھا تو اس کے متعلق یہ کلمات بیان فرمائے تھے، جب آپ اس سے ملے تو بہت ہی خندہ پیشانی سے ملے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تم نے مجھے بدگو کب پایا؟ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن وہ بدترین لوگ ہوں گے جن کے شر کے ڈر سے لوگ ان سے ملنا چھوڑ دیں۔ مذکورہ بالا احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش اخلاقی کا ذکر ہے، جس کا تعلق نہ صرف مسلمانوں بلکہ یہودیوں کے ساتھ بھی برابر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص دشمنوں کے ساتھ بھی بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ یہی آپ کا بڑا ہتھیار تھا جس سے سارے کا سارا عرب آپ کے زیر نگیں ہو گیا۔ مگر افسوس، اہل ایمان و اسلام نے گویا خوش خلقی اور خوش مزاجی کو بالکل فراموش کر دیا، الا ماشاء اللہ۔ اسی لیے آج اہل اسلام میں خود آپس میں ہی اس قدر سر پھٹول رہتی ہے کہ اللہ کی پناہ، کاش مسلمان ان احادیث مبارکہ کا بغور مطالعہ کریں۔ ایک آنے والا شخص مخرمہ بن نوفل تھا، بعد میں مرتد ہو گیا اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں قیدی ہو کر آیا۔ اس طرح اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی سچ ثابت ہوئی۔ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ شرم اور حیا اخلاق کی عظیم صفات میں سے ہے۔ شرم و حیا زندہ قوموں اور سلیم الطبع لوگوں کی علامت ہے، اس لیے کہ جو قومیں مردار ہو جاتی ہیں ان میں شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے شریعت اسلامیہ شرم و حیا کو خاص اہمیت دیتی ہے، بلکہ شرم و حیا کو ایمان کا ایک حصہ قرار دیتی ہے، اور احادیث مبارکہ سے بھی اس کی نشاندہی ہوتی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال الایمان بضع وستون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 60 سے اوپر شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ ایک دوسرے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی کھلی وضاحت ہو جاتی ہے اور اس کے فوائد بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں لے جاتا ہے، فحش گوئی جفا سے ہے اور جفا جہنم میں لے جاتی ہے۔ ان ارشادات پر غور کرنے سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ شرم و حیا ایمان ہے، جبکہ بے حیائی، فحش گوئی ایمان کے منافی چیزیں ہیں جو کہ جہنم میں لے جانے کا باعث ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ شرم و حیا کو ہمیشہ اپنایا جائے،
کیونکہ یہی اچھی صفت اور خوبی ہے کہ جو قوموں کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے اور ان کو زندہ جاوید بنا دیتی ہے، اور جس قوم میں شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے وہ قومیں کبھی زندہ نہیں رہا کرتی۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما ادرک الناس من کلام النبوہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ انبیاء کی تعلیمات میں سے جو بات لوگوں کے پاس محفوظ رہی ہے وہ یہی ہے کہ جب حیا نہ رہے تو جو جی چاہے کر۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہر دین کی ایک خصلت ہوتی ہے اور اسلام کی خصلت حیا ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ غور فرمائیں کہ بے حیائی انسان کو مجرم اور گناہوں کا دل دادہ بنا دیتی ہے، جبکہ حیا انسان کو عظیم اور مبارک بنا دیتی ہے، کہ جس کی وجہ سے ایسے لوگ اور قومیں امتیازی حیثیت حاصل کر لیتی ہیں۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو اسلام قرار دیا اور اسلام کی عظیم خصلت قرار دیا ہے، کیونکہ یہ ایسی مبارک چیز ہے کہ جو لوگوں کو مبارک اور خوبصورت بنا دیتی ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما كان الفحش في شيء إلا شانه وما كان الحياء في شيء إلا زانه۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز میں بھی بے حیائی ہوتی ہے وہ اسے عیب دار بنا دیتی ہے، اور حیا جس چیز میں بھی ہو اسے زینت و خوبصورتی عطا کرتی ہے۔ یعنی شرم و حیا خوبصورتی ہے اور بے حیائی اور فحش گوئی بدنما داغ ہے، جو کہ انسان کی سیرت کو بدصورت بنا دیتے ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ شرم و حیا کو اپنایا جائے اور بے حیائی و فحش گوئی سے اجتناب کیا جائے، تاکہ دنیا اور آخرت میں عزت نصیب ہو۔ مصیبت زدہ سے اظہار ہمدردی کرنا یہ بہت بڑی سنت ہے، اس لیے کہ مصیبت زدہ شخص کو تسلی دینا زندہ قوموں کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ ان کو ایک دوسرے کے درد کا احساس ہے۔ یہ کام بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے اپنے مصیبت زدہ بھائی سے تعزیت کی تو اس کو اسی مصیبت زدہ کے برابر ثواب ملے گا۔ مصیبت پر صبر کرنے والے کا ثواب جنت اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، تو یہی اجر و ثواب تعزیت کرنے والے کو مل جائے گا، جس سے اس کو ایک خاص عزت و تکریم حاصل ہوگی۔ چنانچہ حدیث نبوی میں ہے، علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، کہ ما من مؤمن یعزی اخاہ بمصیبت
الا کساہ اللہ سبحانہ من حلل الکرامۃ یوم القیامہ۔ جو کوئی مومن اپنے کسی بھائی کی مصیبت پر اسے تسلی دیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے روز قیامت کرامت عزت و تکریم والے لباسوں میں سے ایک لباس پہنائے گا۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ کی ہے اور بیہقی کی سنن کبریٰ کے اندر بھی ہے۔ یہ عزت و تکریم کہ اس کو عمدہ ترین لباس پہنائے جائیں گے محض تعزیت کرنے کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ مصیبت زدہ سے ہمدردی ہے، اور ہمدردی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ایسا ہی اجر و ثواب دیا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے بندوں نے ہمیشہ ہمدردی اور خیر خواہی کی ہے، اور مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ سے بہترین اجر و ثواب پائیں۔ ہمدردی اور خیر خواہی پر مبنی انتہائی نصیحت آموز واقعے کا ذکر کرنا یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے، تو آپ سماعت فرمائیں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث اور اپنے وقت کے امام تھے۔ شام کے شہر طرطوس میں ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ عموماً رقہ نامی جگہ پر قیام ہوتا، وہاں ایک نوجوان ان کے پاس آتا، ان کی خدمت کرتا، ان کے ضروری کام نمٹاتا اور ان سے حدیث کا درس لیتا۔ اس طرح اس سے انہیں خاص انس ہو گیا۔ ایک دفعہ تشریف لائے تو خلاف معمول وہ نوجوان نظر نہ آیا۔ جلدی میں تھے، قافلے کے ساتھ نکل گئے۔ کچھ دنوں کے بعد جب واپس آئے تو آتے ہی لوگوں سے نوجوان کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے بتایا کہ نوجوان مقروض تھا، جب قرض واپس نہ کر سکا تو قرض خواہوں نے اس پر مقدمہ کر دیا، چنانچہ اب وہ جیل میں ہے۔ سوال کیا گیا کہ نوجوان پر کتنا قرض ہے؟ بتایا گیا کہ 10,000 درہم تھا۔ اب عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی کو تلاش کرنا شروع کیا جس کا اس نوجوان کے اوپر قرض تھا۔ رات گئے، اس آدمی سے رابطہ ہو سکا، اس کو بلوایا، علیحدگی میں لے گئے اور کہنے لگے میں تمہیں اس نوجوان کا قرض واپس کرنا چاہتا ہوں، مگر اس کے لیے ایک شرط ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا شرط ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تک میں زندہ ہوں اس نوجوان کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ اس کا قرض کس نے واپس کیا ہے۔ اس نے کہا مجھے کیا اعتراض ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ چنانچہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو 10,000 درہم ادا کر دیے۔ چونکہ رات کا وقت تھا اس لیے اس نوجوان کی قید سے رہائی کے امکانات اگلے دن ہی ممکن تھے۔ خود عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اسی رات اس شہر سے اگلے سفر تشریف لے گئے۔ اگلے دن اس نوجوان کو قید خانے سے رہا کر دیا گیا۔ اسے جب معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ادھر ہی تھے اور وہ اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے تو اس کی محبت نے جوش مارا اور وہ اپنے استاذ کو تلاش کرنے لگا۔ پوچھتا ہوا اگلی بستی میں ان سے جا ملا۔ انہوں نے پوچھا نوجوان تم کہاں تھے؟
میں تمہاری بستی میں تھا، آپ نظر نہیں آئے۔ اس نے کہا اے حضرت ابو عبد الرحمن، میں قرض کی مصیبت میں پھنس گیا تھا، اس لیے مجھے جیل جانا پڑا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا مگر یہ بتاؤ کہ تم جیل سے کیسے رہا ہوئے؟ نوجوان نے تفصیل بتائی، کوئی اللہ کا نیک بندہ تھا، میں اسے نہیں جانتا، اس نے میرا قرض ادا کر دیا تو میرا مقدمہ واپس ہو گیا اور مجھے جیل سے رہائی ہو گئی۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کہنے لگے میرے عزیز، اس شخص کے لیے دعا کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں جیل سے رہا کیا۔ اس نوجوان کو انہوں نے احساس تک نہ ہونے دیا کہ اس کا قرض انہوں نے ادا کیا ہے۔ اسے قید خانے سے اپنی رہائی کی وجہ کا علم اس وقت ہوا جب حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آپ کو، پوری امت مسلمہ کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو، نوجوانوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، خواتین کو، سب کو ایسے اخلاق مبارکہ اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری آپ کی سب کی مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ يا دائم النعم، يا باسط الرزق، يا باسط العطايا، يا دافع البلايا، يا موجود عند الشدائد، يا رزاق برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ربنا اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم يا شافي الأمراض۔ اللهم بارك لنا في إيماننا، اللهم بارك لنا في عمرنا، اللهم بارك لنا في رزقنا، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔